آج اخبارات کے اندر آپ نے سٹوریز دیکھی ہیں کہ جو نیپرا کی طرف سے ڈسکوز کو یہ بتایا گیا کہ جناب اعلیٰ ڈسکوز نے نیپرا سے ریکویسٹ کی ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں جو 1 روپے سے زیادہ پر یونٹ مزید اضافہ کیا جائے کیونکہ ان کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے. سرکولر ڈیٹ ہے اس کے حوالے سے بھی خبر چل رہی ہے کہ وہ 2.3 ٹریلین جو ہے وہ اس سے بڑھ کے اب پتہ نہیں 2.5 ٹریلین ہونے جا رہا ہے. اسی طرح جو ہے پاکستان کے اندر جو ایشین ترقیاتی بینک ہیں انہوں نے پاکستان کی اکانومی کے اوپر ایک جو رپورٹ دی ہے وہ کیا بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کس طرف جا رہی ہے اور کیا ہونا چاہیے تو مزید مستحکم ہوگی. یہ رپورٹ جو ہے اس کے مندرجات آپ کے گوش گزار کرتے ہیں. ناظرین، پاکستانی معیشت کو مالی سال 2023 میں تباہ کن سیلاب، عالمی سطح پر قیمتیں بڑھنے اور سیاسی عدم استحکام سے نقصان پہنچا. شرح سود اپنی انتہائی حدوں پر تھی، شرح نمو نیچے، مہنگائی اوپر، پاکستانی روپیہ کمزور اور زر مبادلہ ذخائر سکڑ گئے. سیاسی بے چینی کے باعث سرمایہ کاروں کے اعتماد اور صارفین کے اخراجات میں کمی واقع ہوئی. مالی خسارے میں معمولی کمی کے باوجود زر مبادلہ ذخائر تیزی سے گرے اور 4.5 ارب ڈالر تک رہ گئے جو مالی سال 2022 کے آخر میں 9.8 ارب ڈالر تھے. معاشی استحکام کی بحالی اور شرح نمو میں بہتری کے لیے بڑھتی مہنگائی کے باوجود اپریل 2024 تک اکنامک ایڈجسٹمنٹ پروگرام پر پابندی سے عمل کرنا نہایت اہم ہوگا. تاہم آؤٹ لک کے لیے منفی خطرات غیر معمولی طور پر برقرار رہیں گے. یہ ناظرین ایشین جو ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ بتا رہی ہے. روس یوکرین جنگ میں نئی شدت کی صورت میں عالمی مالیاتی حالات میں ابتری اور سپلائی چین میں خلل کا بوجھ بھی پاکستانی معیشت پر پڑے گا. اکنامک ایڈجسٹمنٹ پروگرام پر عمل درآمد اور عام انتخابات کے انعقاد سے اعتماد بڑھ جائے گا جس سے سرمایہ کاری بڑھانے میں مدد ملے گی. اگر غیر یقینی صورتحال برقرار رہتی ہے تو اس سے استحکام اور مطلوبہ گروتھ ریٹ حاصل ہونے کے لیے امکانات محدود ہو جائیں گے. تاہم قیمتوں کے دباؤ کے باوجود مالی سال 2024 کے دوران پاکستان کی معاشی شرح نمو 1.9% رہنے کا امکان ہے. زر مبادلہ ذخائر میں اضافے، روپے کی قدر میں استحکام اور سٹاک مارکیٹ میں بہتری کے لیے عالمی شراکت داروں سے قرض کا حصول نہایت اہم ہے. تاہم آئندہ انتخابات کے موسم میں مستقل سیاسی عدم استحکام، ترقی میں تسلسل، عدم استحکام، اعتماد کی بحالی اور پائیدار قرض سے متعلق اصلاحات کے نفاذ کے لیے شدید خطرات بنا رہے گا. ناظرین، یہ جو معاملات ہیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے سامنے رکھے گئے ہیں اس کا بنیادی نقطہ آپ کی سامنے رکھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے خطرات موجود ہیں نیشنل لیول کے اوپر، انٹرنیشنل لیول کے اوپر، لیکن اس کے باوجود اگر پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آئندہ ہونے والے انتخابات کی شکل میں ہو جاتا ہے تو اس کے مثبت اثرات پاکستان کی معیشت کے اوپر پڑیں گے اور پاکستان آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جائے گا. آج ایک اور بھی سٹوری ناظرین ایکسپریس ٹریبیون کے اندر ہمارے کولیگ شہباز رانا کی ہے کہ 4.5 بلین ڈالر کی جو ایکسٹرنل فائنینسنگ شارٹ فال میں رینکل آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری جو 3 بلین کا جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر ظاہر ہے ہمیں بہت ہی جو ہے پابندی کے ساتھ وہ شرائط انہوں نے بتائی اس کے اوپر عمل کرنا ہے. جس طرح آج خبر آپ دیکھ رہے ہیں سارا دن سے کہ آئی ایم ایف نے جو بجلی کے صارفین ہیں ان کو ریلیف دینے سے منع کر دیا ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. یہ ہے ناظرین حالات و واقعات. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے جو رضا ربانی صاحب کا لیٹر ہے وہ بعد میں اس کے اوپر بات کریں گے. شبر زیدی صاحب سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، شاید وہ کہیں مصروف ہو گئے، ہمارا فون نہیں اٹھا رہے. اوپر ٹو یو حسن، مطلب یہ حالات و واقعات تو آپ کے سامنے ہیں. دیکھیں یہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ بہتری کی طرف ہم جائیں گے؟ نہیں، جو اے ڈی بی کی رپورٹ ہے اس میں تو 1.9% کی پروجیکشن دے دی ہے 2024 میں. وہ تبھی ہے جب سیاسی استحکام ہوگا، تو امید ہے کہ سیاسی استحکام تو انتخابات کے بعد آ جائے گا. تو یہی انہوں نے جو ہے اس بات کو پروجیکٹ کی ہے. دوسری یہ بات آ گئی تھی کہ آپ کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر نے یاد ہے جب کوئی ریلیف دینے کے لیے کچھ میٹنگز اجلاس کیے تھے، 3-4 اجلاس کیے تھے. میں کہہ رہا تھا کہ اب جو مرضی کر لیں وہ آئی ایم ایف کی شرائط کے اوپر جو ہے جیکٹ کے اندر آپ آ چکے ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا اور وہی چیز ثابت ہو گئی ہے. تو اب عوام کے لیے تو مشکلات ہیں آنے والے دنوں میں، چاہے وہ نگران حکومت ہو چاہے دوسری گورنمنٹ آئے. جب آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکلیں گے تبھی آپ جو ہے وہ کچھ عوام کو ریلیکس کر پائیں گے، ادروائز آپ کے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں. اور اگر آپ نے آئی ایم ایف کے پروگرام پر عمل کریں گے تو پاکستان کی اکانومی کے لیے اور پاکستان کے لیے بہتر ہے. یہ کوئی ہمارے آپ صحیح فرما رہے ہیں ناظرین. یہ جو خبر ہے ایکسپریس ٹریبیون کی وہ بھی آپ کے سامنے اردو کے اندر بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. بیرونی فنانسنگ کے تحت 4.5 ارب ڈالر ملنے کا خدشہ، نہ ملنے کا خدشہ، آئی ایم ایف پر پروگرام جو ہے وہ اس کے اندر مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. یہ بھی آپ کے سامنے ہے. اچھا غلام حسین صاحب دیکھیں، اب بات ہو رہی ہے سیاسی استحکام کی.
سیاسی استحکام کیسے پیدا ہوگا؟ وہ جو بات کر رہے ہیں ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر بات کر رہی ہیں کہ یہ ہمیں اگر سیاسی استحکام کی طرف جانا ہے تو صاف شفاف ہمیں انتخابات چاہیے. اب یہ کیا ہو رہا ہے لیول پلئنگ فیلڈ کے اوپر؟ پیپلز پارٹی شاکی ہے نون لیگ کے خلاف. نون لیگ والے کہتے ہیں کہ ابھی بھی شاید جاوید لطیف سے ایسے لوگ ان کے ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں. ایک پارٹی ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کا حال آپ کے سامنے ہے. کچھ نئی 3-4 پارٹیز جو ہیں پاکستانی سیاسی منظرنامے کے اوپر جو اس وقت ظاہر ہو رہی ہیں. سو سیاسی استحکام تو اسی صورت میں ہوگا نا، الیکشن ہوں گے صاف شفاف، اور الیکشن کے نتائج کو تمام سیاسی جماعتیں صدقے دل سے ایکسپٹ کر لیں گی کہ جناب اعلیٰ جو پارٹی جیتے گی اس کو ہارنے والی پارٹی ہے اس کو مبارکباد دے گی. جی 5 سال آپ کے پاس ہے، آپ نے ملک کے جو بھی بڑے فیصلے کرنے ہیں آسان مشکل کریں، مشکل فیصلے بھی کر سکتے ہیں. جی جو صاحب نہیں، صدقے دل سے تو تسلیم اسی وقت کرے گا نا کوئی. اگر نظر آئے گا کہ فری فیئر امپارشل ہوا، جس کو ووٹ ڈالا گیا صبح سے لے کے شام تک اسی کے نکلے. اور آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب 2 فریق عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو ایک کے خلاف تو فیصلہ ہوتا ہے، بالکل صحیح، لیکن اگر انصاف پر مبنی فیصلہ ہوتا ہے تو اس کو اپنے پکا پتہ ہوتا ہے کہ میرا کیس غلط تھا، میں نے واقعتاً چوری کی تھی، یا میں نے ڈاکہ مارا تھا، یا خزانے کے اوپر ہاتھ صاف کیے تھے، لہذا میرے خلاف جو ہے کہتا وہ یہی رہے گا کہ جی مجھے ہرا دیا گیا، مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا. لیکن ہی نوز ان ہز ہارٹ کہ بھائی میرا کیس کوئی نہیں تھی، میں ہمیں ہی سیٹ ڈائی جا رہا تھا. تو اس لیے فری فیئر امپارشل الیکشن جو ہے بالآخر سارے لوگ قبول کر لیتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، باتیں بناتے رہتے ہیں، لیکن اس کا ماحول پیدا ہونا چاہیے. اس وقت ملک میں فری فیئر امپارشل الیکشن چھوڑ کے الیکشن کا ہی ماحول کوئی نہیں ہے، کیونکہ لوگ تو مر رہے ہیں بھوک سے. لوکاں دا کوئی والی وارث نہیں، میں کنی دفعہ استعمال کرنا لفظ، وہ لوگ کسی معلوماتی آکن. کوئی بندہ آپ کے ملک میں نہیں ہے آپ فون اٹھائیں اور اس کے کہیں جناب یہ منڈی سے 100 روپے کی چیز اٹھائی گئی ہے اور یہاں 300 میں بیچ رہے ہیں، کوئی ان کا کوئی گردن دبوچے، دیر از نو باڈی. تو اس سارے کو ریورس کرنا ہے. ابھی میں وہ فیصل واڈا کے بیانات کو زیادہ صحیح نہیں سمجھتا، لیکن ایک دفعہ ہنجا ضرور پھیرنا پڑا. خابر گھومن صاحب تھی جو مرضی کہو، سب کے خلاف جنہوں نے زیادتی کی ہے اور لوٹ مار کی ہے، دے مسٹ ناٹ گو ان پنشڈ.